ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے پالنہار ہے درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حاضرین کرام بزرگان دین نوجوان ساتھیوں ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے موضوع کے تحت دو قسم کی آیتیں پڑھی ہیں پہلی آیت میں نے پڑھا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کہ بے شک میں نے کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو اللہ تمہاری سنے گا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا یرسل السماء آسمان سے موسلا دھار بارش اتارے گا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ مال میں اضافہ کرے گا اور اولاد عطا کرے گا یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اولاد ماں باپ کے حق میں انسانوں کے حق میں نعمت ہے نعمت کے طور پر اللہ نے یہاں اولاد کا ذکر کیا ہے وہیں پر قرآن مجید میں دوسری آیتیں ہمیں اس طرح سے ملتی ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ کہ لوگوں دیکھو سنو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے دونوں قسم کی آیتیں ایک نعمت ہے رحمت ہے اولاد رحمت ہے اور دوسری قسم کی آیتیں اولاد ماں باپ کے لیے معاشرے کے لیے زحمت ہے درد سر ہے دو قسم کی آیتیں ملتی ہیں دو قسم کی آیتوں کا مطلب کیا سمپل اس کا مطلب ہے سمپل اس کی تطبیق ہے اگر ماں باپ اولاد کی صحیح تربیت کیے صحیح رخ پہ ان کو لگائے صحیح جگہ پہ ان کو نشوونما کیے ان کو صحیح تعلیم دیے صحیح تربیت کیے تو اولاد رحمت ہے اولاد نعمت ہے اور اس کے مقابلے میں اگر صحیح تربیت نہ کریں صحیح رخ پہ ان کو نہ لگائیں تو اللہ نے خود کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ
بندہ بہت سے اوقات اولاد کی محبت میں اتنا آگے چلے جاتا ہے، اتنا پیار میں غلو کر دیتا ہے کہ بچے جو پوچھتے ہیں وہ دینا، بچے جو چاہتے ہیں وہ کرنا، بچوں کی جو مراد ہو پوری کرنا، یہ بہت ڈینجر ہے، بہت خطرناک ہے یہ۔ بچپن میں عام طور پر بچے ایک چیز مانگتے، باپ لا کے دیتے، اماں خرید کے دیتی، پھر اس کے بعد ذرا دنوں کے بعد بچے پھر ایک دوسری چیز مانگتے، باپ لا کے دیتے، ارے بچہ لڑکا ایک ہی ہے نا، لائیں گے کیا جائے گا، بچہ یہ اتنا پوچھ رہا، لا کے دی، پھر اس کے بعد ایک چیز پوچھ رہا، پھر پوچھ رہا، ہر مراد کو، ہر خواہش کو بچوں کی پوری کرنا یہ محل نظر ہے، یہ دیکھنے کی، غور کرنے کی بات ہے۔ جب آپ بچپن میں بچوں کی ہر خواہش کو پوری کرتے جائیں گے اور بچے کے دماغ میں یہ بیٹھتا جائے گا کہ ابو میری ضرورت پوری کرتے، میری ہر خواہش کو پوری کرتے، میری ہر ضرورت کو پوری کرتے، امی میری ہر خواہش کو پوری کرتی، ہر ضرورت کو پوری کرتی، میرے ہر سوال کا جواب دیتی، میں جو پوچھتا ہوں وہ عطا کرتی۔ اگر بچے کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے، یقین جانو بچہ جب بڑا ہوتا، بڑا سوال کرتا، آپ کی طاقت سے بڑھ کر سوال کرے، آپ کی سکت سے زیادہ سوال کرے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں جتنا سوال بچہ کرے، اور آپ اس وقت کہیں جب بچہ بڑا ہو جائے تب کہیں بیٹا میں خرید کے نہیں دے سکتا، بیٹا میں خرید کے نہیں دے سکتی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، تو بچہ یہاں ایک سوالیہ نشان، بچے کے دماغ میں ایک سوالیہ نشان بیٹھے گا، ارے پہلے خریدے سو کیا، اب نے خریدنے سو کیا۔ بچہ یہ تمیز نہیں کرتا کہ ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہے، میں جو چیز مانگ رہا ہوں، میں جو چیز پوچھ رہا ہوں یہ بہت مہنگی ہے، ہمارے گھر کے یا ہمارے باپ کی آمدنی سے زیادہ ہے، بہت ہائی فائی ہے، کہ بچے کو تمیز نہیں رہتی۔ بچپن سے چونکہ عادت ڈالے، ہر چیز جو بول رہا بچہ، بچی جو بول رہی خرید کے دے رہی، آخر میں ایک موقع ایسا آتا اتنا بڑا سوال کرتا کہ آپ کے پاس پیسے اتنے نہیں ہے، آپ جب منع کریں گے تو بچہ وہیں سے نیگیٹو سوچنے لگے گا، وہ ماں باپ کے تعلق سے سوچنے لگے گا کہ پہلے ضرورت پوری کیے اب پوری نہیں کر رہی۔ کتنے واقعات اخبار میں ایسے ملتے ہیں، باپ بیٹے نے خود اپنے ماں باپ کے گھر میں حملہ کر دیا، ماں باپ کب چلے جاتے گھر کے اندر، کب گھر خالی ہوتا، بچے خود اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کے جانے کے لیے، کرکٹ کا بیٹ بننے کے لیے باپ سے بہت لمبی چوڑی رقم مانگے، باپ نہیں دیا، تو بعد میں جب گھر خالی ہوا تو اپنے دوستوں کو بلا کے لا کے ڈاکوؤں جیسا ڈریس پہن کے خود اپنے گھر میں حملہ کرائے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے باپ کو خود پیسے نہ دینے کی بنیاد پہ، موٹی چوڑی رقم نہ دینے کی بنیاد پہ فون کر کے بلیک میل کرتے، اگر تم پیسے اتنے نہیں دیے تو تمہارے بیٹے کو ہم کڈنیپ کریں گے۔ بیٹا باپ کو فون کر کے بولتا ہے اگر تم پیسے مجھے نہیں دیے میں بہت بڑا ڈاکو ہوں، اس علاقے کا مانا جانا بہت بڑا ڈاکو ہوں، بہت بڑا چور ہوں، اگر تم مجھے اتنے پیسے نہیں دیے تو میں تمہارے بیٹے کو میں کڈنیپ کیا ہو، تمہارے بیٹے کو قتل کر دوں گا۔ اس طرح سے بیٹے خود باپ کو، گھر کے ذمہ داروں کو فون کرواتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں میں، اخبارات، نیوز چینل اور بہت ساری خبریں اس سے بھری پڑے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فکر کہاں سے آئی؟ یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی؟ بچپن سے جو مانگنا دینا، لاڑ پیار حد سے زیادہ جب بڑھ جاتا ہے، ایک اسٹیج اس کا ایسا آتا ہے بچہ 50,000 پوچھتا ہے، 11 سال کا ہے، 10 سال کا 50,000 لاؤ، 15 سال کا ہے 1,00,000 روپے لاؤ، کرکٹ میں بیٹ بننا ہے، فلاں جگہ ڈالنا ہے، گاڑی بائک خریدنی ہے، یہ بڑی بائک خریدنی ہے، دوستوں کے ساتھ ٹور مارنے جانا ہے، لمبی چوڑی رقم مانگتا ہے۔ ماں باپ اگر وہ رقم کا مطالبہ پورا نہ کر سکیں تو نتیجے میں یہی اولاد ماں باپ پر اٹیک کرتی ہے۔ اللہ اکبر، آج کے حالات کی عکاسی میں کر رہا تھا۔ دیکھیے ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا اسلام کتنے اصول سکھاتا ہے، بچوں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنا ہے، بچے کوئی خواہش کے اسے کرنا ہے، اتنا نہیں جتنا کہ ان کو وہی عادت پڑ جائے۔ بچے جہاں بچوں کے لیے نامناسب نظر آئے، جہاں نامناسب نظر آئے وہاں بریک لگانا یہ بھی ضروری ہے، اور بالکل رد کرنا، کچھ نہ دینا، بچوں کے جذبات کا لحاظ نہ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ دونوں کا اعتبار رکھتے ہوئے اعتدال کے ساتھ جو بچوں کے لیے مناسب ہے
سوچا جائے، غور کیا جائے، دیکھا جائے بچوں کی مناسب حالت کے حساب سے ضرورتیں ان کو کھلانا ہو، ان کو دینا ہو، ان کی خواہشات پوری کرنا ہو، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مناسب چیزیں دی جائے، اور جہاں روکنے کی نوبت آئے، جہاں ٹوکنے کی نوبت آئے برابر وہاں ٹوکنا۔ اس سے قبل میں نے ایک واقعہ بتایا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بچے ہیں۔ حضرت حسن پیارے نبی کے نواسے ہیں، پیارے نبی کے لختے جگر ہے، نور نظر ہے، شہیدے ہیں، پیاری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں۔ حضرت حسن ایک مرتبہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہیں، کھجور، صدقے کے کھجور رکھے ہیں۔ حضرت حسن صدقے کا کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالتے، اپنے منہ میں ڈالتے۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کہہ بولتے، بیٹے کو کیا بولتے؟ اپنے نواسے کو کیا بولتے؟ بیٹے نکالو باہر، منہ سے نکالو باہر۔ بیٹا جب نہیں نکال رہا، پوری طرح ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، پوری طرح سے اسے عمل کرنے نہیں آ رہا، تو پیارے نبی ہاتھ ڈالتے، ڈال کر اسے نکالتے۔ صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ لوگ اعتراض کرتے، اللہ کے نبی بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، ایک دو کھجور کھا لے تو اس میں کیا جائے گا، اس میں کیا جائے گا؟ لیکن قربان جائے نبی کی تربیت پر، نبی کے تعلیم پر۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ ہے، نبی یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی نامکلف ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، ابھی بچہ ہے، شریعت اس پر لاگو نہیں ہوتی، یہ نہیں دیکھتے، بلکہ کیا دیکھتے؟ اسے عادت جو پڑتی ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اسے عادت یہی پڑتی جائے گی۔ اگر اب نہیں روکے، اگر اب نہیں ٹوکے تو یہی عادت بڑا ہوتا ہوتا بھی پڑتی جائے گی۔ حلال و حرام کی تمیز بچہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو آل محمد کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے، محمد کے آل پر صدقہ حرام ہے، صدقہ حرام ہے۔ ہم نہیں کھاتے صدقہ، ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں، ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں، یہ کہا اور اپنے نواسے سے نکالا اور نواسے کو روکا ٹوکا۔ سبحان اللہ، یہ تربیت کے اصول ہے۔ یہ جہاں دینے کی بات آئی، جہاں جائز کی گنجائش نکلی، جہاں مناسب دکھا تو آپ نے وہاں اعتبار کیا، وہاں لحاظ کیا، لیکن جہاں روکنے کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر روکا۔ یہ اصول آج کے معاشرے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ماں باپ کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا، بڑا پیار ہوتا۔ میں نے جیسے کہا پیار کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، بچوں کو اچھے سے اچھے چیزیں، اچھے سے اچھے انتظامات کرنا چاہیے، لیکن دائرے میں رہتے ہوئے، حد میں رہتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسلسل فرمائش پر فرمائش کرنے لگے اور ایک اسٹیج پہ جا کے آپ کی سکت سے، آپ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی فرمائش کرنے لگے اور آپ اس کی فرمائش کو پوری نہ کریں، نتیجے میں وہ آپ کو دشمن سمجھے، وہ آپ کو باغی سمجھے، وہ آپ کے اس کے خواہشات کو پورا نہ کرنے والا سمجھے۔ یہ بڑا بھیانک تصور ہے، اخبارات اس سے بھرے پڑے ہیں۔ تو حاضرین کرام، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایک اور بچے آج کے خطبہ جمعہ میں میں نے لے کر آیا ہوں، حضرت اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایک ننھے منی، ایک پیارے بچے ہیں، بلکہ یہ پیارے امت کے درمیان ہی نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ بڑے پیارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو ایک مانڈی پہ بٹھاتے اور دوسری مانڈی پہ حضرت اسامہ کو بٹھاتے، دونوں کو قریب کرتے اور دونوں کو قریب لے کے پیارے نبی فرماتے کہ یہ بچے، ان بچوں سے میں پیار کرتا ہوں، اے اللہ ان بچوں سے میں محبت رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر، ان دونوں سے محبت رکھ۔ یہ پیارے نبی کے الفاظ تھے، پیارے نبی دعا دیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید، اسامہ زید کے بیٹے تھے۔ زید یہ ہمارے نبی کے غلام تھے، پیارے نبی کے غلام تھے، آزاد کیے پیارے نبی نے، آپ نے ان کو آزاد کیا۔ ان کی کہانی اس طرح سے ہے، ان کی داستان اس طرح سے ہے کہ حضرت زید ابھی چھوٹے تھے، ابھی بچے تھے، ان کا ابھی لڑکپن تھا، تقریباً 10 برس کے تھے۔ اسامہ کے والد زید
زید اپنے علاقے میں کھیل رہے تھے. بچے بچپنا ہے، بچے بچپن میں کھیلنے کو بہت پسند کرتے اور شریعت نے بھی اس کا لحاظ کیا ہے. تو اگر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے ہوتے، گھوڑوں کی ٹانپوں کی آواز سنتے، کھیلتے کھیلتے گھوڑوں کی ٹانپوں کی آواز سنتے، آواز آتی ہے تو حضرت زید پلٹ کر دیکھتے کہ گھوڑ سواروں کا ایک لشکر آ رہا، گھوڑ سواروں کا ایک قافلہ آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے اور بہت چاق و چوبند کے ساتھ آ رہا ہے. حضرت زید پہلے تو دیکھتے کہ گزر رہا ہوگا، کھیلنے میں لگ جاتے، پھر اس کے بعد دیکھتے ان کو یوں محسوس ہوتا کہ وہ قافلہ، وہ لشکر ان کے پاس ہی آ رہا، دیگر اور لوگ بھاگ جاتے. حضرت زید ٹھہرے ہی وہ لشکر ڈاکوؤں کا، چوروں کا، لٹیروں کا رہتا، وہ آتا حضرت زید کو جھپاٹا مارتا، حضرت زید کو اٹھا لیتا اور اٹھا کے حضرت زید کو لے کے چلے جاتا. اس دور میں، پرانے زمانے میں لوگوں کو بیچا جاتا تھا، انسان کو خریدا اور بیچا جاتا تھا. جس طرح سے گائے، بکریاں، بھینس اور بھیڑوں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا. وہ دور ایسا تھا. یہ اسلام کا احسان ہے، یہ قرآن کا احسان ہے، یہ پیارے نبی کے فرامین کا احسان ہے کہ غلامی سے انسانوں کو آزادی دلایا، غلامی کا سسٹم کو ختم کر دیا. تو اگر حضرت زید کو ڈاکوؤں کا ایک قافلہ اٹھا لیتا، چرا لیتا، اٹھا کے لے جاتا، مکے کے اندر عکاظ نام کے بازار کے اندر لاتا. اس وقت پر عکاظ نام کا بازار بڑا مشہور تھا، بڑا فیمس تھا، خریداری میں، بیچنے میں زبردست سپر مارکیٹ کی حیثیت رکھتا تھا. عکاظ بازار میں لا کر حضرت زید کو ٹھہراتے، ان کا دام لگاتے کہ اس غلام کو کون خریدے گا. ابھی زید 10 برس کے ہے. حضرت زید دل میں مایوس ہے، چھوٹے بچے ہیں، افسردہ ہے کہ میرا کھیل کا زمانہ، میرا خواہشات کا زمانہ، میرا لڑکپن کا زمانہ، یہ میرے زمانے کو، آزادی کے زمانے کو ان لوگوں نے چھین لیا اور اپنے آپ میں مایوس ٹھہرے ہیں. حضرت زید مایوس ٹھہرے ہیں. ادھر بولی لگ رہی ہے، ادھر بکنے کی بات ہو رہی ہے. ادھر سے ایک شخص آتا، حضرت زید اس کی طرف دیکھتے، اس کی نگاہوں میں پاکیزگی، اس کی آنکھوں میں شرافت حضرت زید کو نظر آتی. وہ نوجوان دیکھتا ہوا، لوگوں سامان کو خریدتا ہوا، ایک دوسرے سامان کو چٹوتا ہوا آتا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہرے ہیں، ننھے منھے بچے ہیں، ابھی 10 سالہ بچے ہیں، ٹھہرے ہیں مایوسی کے عالم میں. وہ نوجوان آ کے ٹھہرتا، ارے اتنا چھوٹا بچہ، اتنے چھوٹے بچے کو کیا بیچنے کا ارادہ ہے؟ تو لوگ بولتے، وہ ڈاکو، وہ چور بولتے کہ ہاں اس بچے کو بیچنے کا ارادہ ہے. تو ان کی آنکھوں میں شرافت اور ان کی آنکھوں میں بھی شرافت. وہ جو نوجوان خریدنے کی بات آیا، خریدنے والا ہے، وہ حکیم ابن حزام ہے. بعد میں اسلام لائے، ختیجہ کے بھتیجے، پیارے نبی کی پہلی بیوی اما ختیجہ کے بھتیجے حضرت حکیم ابن حزام ٹھہرتے ہیں. ٹھہر کر بچے کو خریدتے ہیں، خرید کر گھر لاتے، گھر لا کے گھر کے اندر اپنے نوکر کے طور پر استعمال کرتے، اپنا غلام بنا لیتے. حضرت زید بڑی خوشنصلوبی سے، بڑے اچھے ڈھنگ سے، بڑے اچھے انداز سے خدمت کرتے رہتے. ایک مرتبہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس جاتی. حضرت حکیم ابن حزام جو ان کے بھتیجے ہیں، ختیجہ کے بھتیجے، ان کے یہاں جاتی. جانے کے بعد دیکھتی کہ یہ بچہ، ننھا منا بچہ، بڑے پیار سے، بڑے اچھے ڈھنگ سے، بڑے اچھے اسلوب سے خدمت کر رہا ہے. تو اما ختیجہ کو یہ بہت پسند آتا بچہ. پیارے نبی کی بیوی اما ختیجہ کو یہ بچہ بڑا پسند آتا. حکیم ابن حزام کے سامنے تعریف کرتی، ارے یہ ننھا منا بچہ بڑا اچھا ہے، بڑا سیدھا ہے، بڑی اچھی خدمت کرتا ہے، بات کرنے کی تمیز اچھی ہے، اس کے پاس سلیقہ ہے، ڈھنگ ہے، طور طریقہ ہے. تعریف کر کے نکلتی. گھر آتی، گھر جیسے ہی پہنچتی، حضرت حکیم ابن حزام اس بچے کو، اس زید کو ختیجہ کی خدمت میں بطور تحفے کے، بطور ہدیے کے روانہ کرتے. اما ختیجہ اسے قبول فرما لیتی. اما ختیجہ کے پاس یہ زید نام کی یہ شخص، زید نام کے یہ صحابی اما ختیجہ کے پاس رہتے. ابھی بچپنا ہے ان کا، 10 برس کے ہے. اما ختیجہ کے پاس رہتے.
اما خدیجہ ان کو اپنے پاس رکھتی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا ذکر کرتی، ان کا چرچا کرتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پسند کرتے، ان سے محبت کرتے. ارے بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا سلیقے والا ہے، بڑا ڈھنگ والا ہے، بڑی تمیز والا بچہ ہے. یہاں ایک نقطہ معلوم ہوتا کہ تمیز، ڈھنگ، ادب ہو تو بہت سے مسائل حل ہوتے. دیکھو فارسی کا شاعر کہتا ہے با ادب با نصیب. خاص طور پر بچوں کو سکھانا ادب، ڈھنگ، طریقہ، تمیز اور کام کا سلیقہ. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو حضرت زید پیارے نبی کے دل میں بھی جگہ بناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو چاہنے لگتے تو اماں خدیجہ یہ پہچان جاتی، پہچان کر ان کو کیا کرتی؟ پیارے نبی کو گفٹ کرتی، پیارے نبی کو ہدیہ دیتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو اپنا غلام بناتے شروع میں، اس کے بعد آزاد کرتے، منہ بولا بیٹا بنا لیتے. پیارے نبی کو اولاد مرد بچے، نرینہ اولاد نہیں، بچپن ہی میں انتقال کر جاتی، تو آپ زید کو مبورہ بیٹا بناتے. بعد میں جب بنا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ کی طرف اسے نسبت دیتے. تو الغرض آپ ان کو بڑا چاہتے تھے، بڑا پسند کرتے تھے. حضرت زید ابن حارثہ کہے جانے لگے. حضرت زید پیارے نبی کی خدمت میں رہے، پیارے نبی کی تربیت میں رہے. 10 سال کی عمر سے تقریباً حضرت زید ابن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنا سب کرتے تھے. حضرت زید سے ایک بیٹا ہوتا حضرت اسامہ جن کا تذکرہ آج ہم کریں گے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے باپ کی طرح آتے تھے. حضرت زید جیسے نبی کی خدمت میں آیا جایا کرتے تھے، حضرت اسامہ بھی کثرت سے نبی کی محفل میں، نبی کی مجلس میں، نبی کے درس میں، نبی سے سیکھنے میں بہت کثرت سے آیا جایا کرتے تھے. یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا. اور حضرت اسامہ کو جنگ کا بڑا شوق تھا، دشمنان اسلام سے لڑنے کا، دشمنان اسلام کو زیر کرنے کا یہ بڑا شوق پایا جاتا تھا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ خواہش کیا کرتے کہ میں کسی طرح جنگ میں شرکت کروں. جیسے بڑے لوگ میدانی جہاد میں شرکت کرتے ہیں، مجھے بھی جنگ کرنے کا موقع دیا جائے، جہاد کا موقع دیا جائے. چنانچہ حضرت اسامہ آ کے اپنے باپ کو بولتے ابا میں بھی لڑنے آؤں گا، جیسے تم جہاد کرنے جاتے میں بھی جہاد کرنے آؤں گا. تو بات سمجھاتے بیٹے دیکھو تم ابھی عمر میں چھوٹے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے تب میدان جہاد میں تمہیں لے جایا جائے گا. ایک مرتبہ حضرت اسامہ جنگ وحد میں حضرت اسامہ بنا بولے کسی کے پرمیشن کے جنگ میں داخل ہو جاتے. اتنی بڑی تلوار ان کی قد سے بڑی تلوار رہتی، ان کا ہائٹ جتنا رہتا ان کے ہائٹ سے بڑی تلوار رہتی. وہ تلوار گھسیٹتے ہوئے میدان جنگ میں آتے. دشمن دیکھتے ارے یہ کون بچہ ہے، یہ کون بچہ ہے، اس کی تلوار اس کے ہائٹ سے لمبی ہے، تلوار لے کے آیا ہے. میدان جہاد میں تلوار پکڑنے کا سلیقہ نہیں آتا، میدان جہاد میں آیا. دشمنوں کو جب یہ معلوم ہوتا کہ یہ بچہ اپنی مرضی سے آیا ہے، میدان جہاد میں لڑنے کے لیے، تلوار چلانے کے لیے خود اپنی مرضی سے آیا ہے، دشمن حیرت زدہ رہ جاتے. اتنا بچہ، اتنا چھوٹا بچہ میدان جہاد میں دشمنوں کے خلاف، ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آیا، حیرت کی بات ہے. مسلمانوں کا شوق شہادت یہ حیرت کی بات ہے، حیران رہ جاتے. اس کے بعد پتہ چلتا کہ یہ اسامہ بغیر پرمیشن کے جنگ میں آ گئے ہیں، ان کو ریجیکٹ کیا جاتا. ابھی چھوٹے بچے ہو تو جاؤ واپس جاؤ، جب بڑے ہو جاؤ گے تب آنا میدان جہاد میں. چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ واپس جاتے، اپنے باپ سے بار بار جنگ کے احوال سنتے. حضرت زید ان کے ابا میدان جنگ میں، میدان جہاد میں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جو جنگوں میں شرکت کرتے اس کے اندر کیا کیا واقعہ پیش آتا، دشمنوں سے کیسے سامنا ہوتا، دشمنوں کے وار کی کیفیت کیا ہوتی اور مسلمانوں کا دفاع کیسے ہوتا، سب بتاتے. حضرت زید اپنے بچے کے سامنے بتاتے تھے اور حضرت اسامہ بڑے شوق سے سنتے تھے. بہت دل کے اندر جذبہ جہاد، اللہ کے راستے میں مرنے کا، اللہ کے راستے میں خون بہانے کا اور دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کا حضرت زید بچپن ہی سے دل کے اندر ارادہ مضبوط کرتے جاتے. حضرت زید کی رنگت، حضرت زید کا کلر بالکل کالا تھا. حضرت زید
حضرت اسامہ کا کلر بالکل کالا تھا، ان کے والد زید کا کلر تھوڑا قدرے سفید تھا، تو لوگ ان کو دیکھتے تھے کہ حضرت اسامہ بالکل کالے کلوٹے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ عام طور پر ہماری مجلس میں دو بچے آ جائیں، ایک گورا آ جائے اور دوسرا کالا آ جائے، ہم کسے پیار کریں گے؟ ہم کسے چاہیں گے؟ ہم کس کی طرف نظر التفات کریں گے؟ وہ بچہ جو گورا ہے، وہ بچہ جو سیدھا سادہ ہے، اور کالا کلوٹا، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن قربان جائیں سرور کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اسامہ رنگت کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے کالے تھے، لیکن پھر بھی نبی کے سب سے چہیتے تھے، سب سے چہیتے تھے۔ اپنے نواسے کو ایک مانڈی پہ بٹھاتے تو دوسری مانڈی پہ اس اسامہ کو بٹھاتے، اور لوگوں کے درمیان مجمع میں اعلان کرتے کہ لوگوں سنو، مجھے اسامہ سے محبت ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو، مجھے اسامہ سے محبت ہے تم بھی محبت کرو، اور مجھے اس اسامہ کے والد سے محبت ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح رہے۔ یہ زید کون ہے؟ یہ زید کون ہے؟ میں نے ابھی کہا کہیں سے بکا کر مکے کے اندر آئے، حکیم ابن حزام نے خریدا، وہاں سے حکیم ابن حزام سے ختیجہ کے پاس آئے، ختیجہ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا، تحفہ دیا۔ پیارے نبی اس غلام کو غلام کے حیثیت سے نہیں دیکھتے، اسلام میں آنے کے بعد ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برابر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر حضرت اسامہ سے محبت کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب وظیفہ جاری کرتے اپنے دور میں، بیت المال سے تنخواہ دینے لگتے، وظیفہ جاری کرتے، اپنے بیٹے کو 2000 دیتے، اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر کو 2000 دیتے، اور اسامہ کو 5000 دیتے، 5000 دیتے۔ ان کا بیٹا آتا، عمر فاروق کا بیٹا آتا، آ کے بولتا اے ابا جان آپ اسامہ کو میرے سے زیادہ تنخواہ دیتے، میرے سے زیادہ وظیفہ دیتے، حالانکہ میں اسامہ سے زیادہ جنگوں میں شرکت کیا ہوں، میں اسامہ سے زیادہ جنگوں میں شریک رہا ہوں، آپ اسامہ کے برابر کریں یا اسامہ سے بڑھ کر مجھے تنخواہ دیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اسامہ کون ہے معلوم تمہیں؟ عبداللہ بولتے کہ نہیں، بولتے کہ یہ اسامہ وہ ہے جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، پسند کرتے تھے، اور اسامہ کے باپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ سے زیادہ پسند کرتے تھے، یعنی میرے سے بھی زیادہ پیارے نبی کی محبت، چاہت کا مرکز اسامہ کا والد زید تھا نبی کے پاس۔ زید غلام تھے، لیکن پیارے نبی کبھی بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے، یہ غلام ہے، یہ آزاد ہے، یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، یہ ڈامنیشن والا ہے، یہ کمزور ہے، کبھی آپ بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے، کبھی آپ فرق نہیں کرتے۔ آپ اخلاق کو دیکھتے، آپ تقوی کو دیکھتے، آپ للہیت کو دیکھتے، آپ اطاعت کو دیکھتے، آپ وفا شعاری کو دیکھتے، اس کے بعد وہ آپ کا چہیتا بن جاتا، آپ کا وفادار بن جاتا۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے اتنے چہیتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ طواف کے دوران اسامہ کا انتظار کر کے طواف کو رکاتے، طواف کرنے والے رہتے، طواف کرنے کا موقع رہتا، اس موقع پر حضرت اسامہ تھوڑا لیٹ آتے تو اللہ کے نبی ٹھہر جاتے، اسامہ کی محبت میں ابھی میرا اسامہ آنے والا ہے۔ تو یمن کے لوگ جو نئے اسلام میں آئے تھے، وہ لوگ بولتے ارے وہ کالے کلوٹے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کالے کلوٹے کا، اللہ کی قسم یہ لوگ جب اعتراض کرتے اسامہ پر، یہی لوگ ابو بکر صدیق کے دور میں مرتد ہوتے، یہی یمن والے مرتد ہوتے۔ نبی جسے پسند کرے، نبی جسے چاہے، اسے نہ چاہنا بھی ہدایت سے ہٹنے کا باعث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے اتنے چہیتے، اتنے قریبی تھے کہ لوگوں کے درمیان معروف تھا، لوگوں کے درمیان مشہور تھا، یہ ننھا منھا بچہ، یہ پیارے نبی کے دور کا بچہ اسامہ پیارے نبی کا بڑا چہیتا ہے، بڑا پیارا ہے۔ ایک موقع پر حضرت اسامہ کی موجودگی میں ایک عورت، مخزومیہ خاندان کی عورت فاطمہ اس کا نام، اس کو چوری کرتی ہے، بڑے خاندان والی، بڑے شرف والی، بڑے حسب و نسب والی چوری کرتی ہے۔ چوری کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان چرچے ہوتے، اگر اس خاتون کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، بڑے خاندان والی
نام والی اس خاتون کا ہاتھ کٹ جائے تو خاندان کا نام بدنام ہو جائے گا، تو کیا کریں؟ کوئی پیارے نبی کے پاس جا کے سفارش کرے، کس کا دم ہے کہ نبی کے پاس جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پیارے نبی سے سفارش کرے؟ کسی کی ہمت نہیں، کوئی آگے بڑھنے تیار نہیں۔ صحابہ اکرام پیارے نبی کو کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتے نہیں تھے، آنکھوں میں آنکھیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، پیارے نبی کے دور کے ایک صحابی کے بارے میں ایک تابعی ان سے پوچھتے کہ تم نبی کا زمانہ پائے، رسول کا زمانہ پائے، بتاؤ مجھے کہ نبی کی شکل و صورت کیسی تھی، نبی دکھنے میں کیسے دکھتے تھے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں تمہیں نبی کی شکل و صورت، نبی کا چہرہ، چہرے اقدس کیا بتاؤں؟ میں نے کبھی آنکھ بھر کر نبی کو دیکھا نہیں۔ نبی کی روبت، نبی کا روب، نبی کا جلال، نبی کا حسن اتنا غالب ہوتا، اتنا ہمارے اوپر سکتا طاری ہوتا، اتنا روب چھا جاتا کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پیارے نبی کو دیر تک نہیں دیکھتے تھے، آنکھیں نگاہیں نیچی رکھے ہم بیٹھا کرتے تھے نبی کی مجلس میں۔ چنانچہ اب یہاں پر سفارش کرنے کی بات آتی تو لوگ سب مل کے بولتے کہ دیکھو اسامہ، یہ اسامہ پیارے نبی کے چہیتے ہیں، پیارے نبی کے محبوب ہیں، پیارے نبی کے تربیت یافتہ ہیں، ان کو سفارش بنایا جائے۔ سب لوگ حضرت اسامہ کو بولتے کہ یہ فاطمہ نام کی خاندان، بڑے خاندان والی عورت ہے، اس کے بارے میں سفارش کرو، چوری کر لی ہے، غلطی ہو گئی ہے، سفارش کرو۔ چنانچہ حضرت اسامہ آتے، پیارے نبی کے پاس آتے، آ کر بولتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاطمہ نام کی خاتون بڑے خاندان والی ہے، آپ اسے بخش دیجیے، اسے چھوڑ دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کی طرف دیکھتے بولتے اتشفع حدا من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ واللہ لو ان فاطمہ ابن محمد سرقت لقطعت یدہا۔ اے اسامہ سنو، تم تو بڑے خاندان کی فاطمہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو محمد اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالتا۔ دیکھو پہلے کے لوگ اسی طرح برباد ہوئے، کوئی امیر، کوئی مالدار، کوئی حسب و نسب والا، کوئی بڑا آدمی غلطی کرتا تو چھوڑ دیتے، اور بیچارہ کوئی کمزور، کوئی غیر معروف، کوئی حامل الذکر، کوئی گمنام غلطی کرتا اسے پکڑ کر سزا دیتے۔ صرف اس سبب سے پہلے کی امتیں برباد ہو گئی۔ حضرت اسامہ اللہ کے نبی سے رجوع کر لیتے، استغفار پڑھتے، واپس آ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اسامہ کا بڑا مرتبہ تھا، بڑا مقام تھا، جہاں کوئی لوگ بات نہیں کرتے اسامہ آ کے بات کرتے تھے۔ یہ نبی سے حد درجے کلوز ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے حضرت اسامہ کے صفات میں یہ آتا ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جب کوئی خطا کرتے، کوئی غلطی کرتے تو شدید احساس میں گرفتار ہوتے، بہت رنج و ملال ان کو لائق ہو جاتا۔ ایک موقع پر ایک جنگ میں حضرت اسامہ جنگ کرتے رہتے، دشمنوں سے حملہ کرتے رہتے، مقابلہ کرتے رہتے۔ اتنے میں اس دوران میں ایک دشمن حضرت اسامہ سے لڑتا حضرت اسامہ کی تلوار کے نیچے آ جاتا، اسامہ کی تلوار کے نیچے آتا۔ جب تلوار کے نیچے آتا تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا، جیسے کلمہ پڑھتا حضرت اسامہ بولتے کہ جب تک تلوار ہاتھ میں تھی، گرفت میں تھا، مجھ سے مقابلہ کر رہا تھا، اب جب تلوار کے نیچے آیا کلمہ پڑھ رہا، ڈھونگ کر رہا، ناٹک کر رہا، حضرت اسامہ مارتے اسے۔ پیارے نبی کی مجلس میں آتے، اسے قتل کرنے کے بعد حضرت اسامہ بولتے کہ دیکھو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسامہ سے، اپنے محبوب اسامہ سے، اپنے چہیتے اسامہ سے فرماتے کہ اے اسامہ کل قیامت کے دن اگر وہ لا الہ الا اللہ کو لائے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اے اسامہ تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کیا؟ تو حضرت اسامہ بولتے اللہ کے نبی جب تک اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، جب تک وہ مجھ سے مقابلہ کر رہا تھا، اچھی طرح مقابلہ کر رہا تھا، جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اللہ کے نبی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جب وہ ٹھہرا تھا تب کلمہ نے پڑھا، جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تب کلمہ
کلمہ پڑھا، اس نے ڈر سے، موت کے ڈر سے، اے اللہ کے نبی اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا اس کے دل میں کیا چل رہا تھا؟ اس نے ڈر سے پڑھا یا دل سے پڑھا؟ کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا؟ اے اسامہ کل قیامت کے دن اگر وہ لا الہ الا اللہ کو لائے تو تمہارا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ کل قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو لائے۔ اللہ کے نبی نے اتنی بار دہرایا، اسامہ کہتے ہیں لیتہ سکتا، لیتہ سکتا، کاش کہ اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے، کاش سرور کائنات خاموش ہوتے۔ پیارے نبی دہراتے جاری، اسامہ کل قیامت کے دن اگر وہ لا الہ الا اللہ کو لائے تو تمہارا کیا بنے گا؟ میں تو بری ہوں، میں تو بری ہوں، اگر وہ لا الہ الا اللہ لا کے اللہ کے دربار میں حجت قائم کرے تو تم کیا کرو گے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں کاش کاش میں آج ایمان لایا ہوتا، اس واقعے کے بعد ایمان لایا ہوتا۔ اللہ کے نبی کے پاس عہد کرتے، وعدہ کرتے، اللہ کے نبی زندگی میں کبھی کسی کلمہ گو کو ماروں گا نہیں، کسی کلمہ پڑھنے والے کو ماروں گا نہیں، قتل نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی پوچھتے اسامہ کیا تم اس وعدے کو، اس وفا کو نبھاؤ گے؟ اسامہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جیتے جی کسی کلمہ گو کو ماروں گا نہیں، کسی کلمہ گو کو قتل کروں گا نہیں۔ چنانچہ جب دو مسلمانوں میں مشہور جنگیں ہوتی، جنگ جمل اور جنگ صفین، اس موقع پر مسلمان سے ٹکراتے، مسلمان سے ٹکراتے، حضرت اسامہ جہاد کا شوق رکھنے والے، حضرت اسامہ جہاد کے لیے دعائیں کرنے والے، حضرت اسامہ وداؤٹ پرمیشن کے میدان جہاد میں کود پڑنے والے، جب میدان جہاد مسلمانوں کے درمیان ہوتا غلط فہمیوں کی بنیاد پر جنگ جمل اور جنگ صفین، اس موقع پر حضرت اسامہ گھر میں تلوار لے کے بیٹھے رہتے، سو لوگ آتے بولتے اسامہ تم تو جہاد کے بڑے رسیا ہو، میدان جہاد برپا ہے، چلو جہاد کرنے چلیں گے۔ حضرت اسامہ نبی کا یہ فرمان بولتے میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے، میں نے نبی سے وفا کیا ہے، میں نے نبی سے عہد کیا ہے، وفا کروں گا۔ پیارے نبی سے میں نے کہا کہ کسی بھی کلمہ گو کو ماروں گا نہیں، کسی بھی کلمہ گو کو قتل نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ تھے، یہ پیارے نبی کے دور کے حضرت اسامہ تھے۔ جنگ موتا میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روم کے بادشاہ کے پاس، روم و شام کے بادشاہوں کے پاس، مختلف بادشاہوں کے پاس پیارے نبی خطوط بھیجتے، اسلام کی دعوت کے خط بھیجتے۔ اسلام حق ہے، اسلام ہی پر حق ہے، اسے مانو امن پاؤ گے، دونوں جہانوں میں کامیابی پاؤ گے، ہمارا دین تمہارا دین ایک ہے، دین اسلام۔ عیسائیوں کے پاس، مجوسیوں کے پاس اور نصرانیوں کے پاس اور اسی طرح سے یہودیوں کے پاس پیارے نبی خطوط بھیجتے۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر بھیجتے، وہ صحابی پیارے نبی کا لیٹر خط لے کر نکلتے شام کی طرف، راستے میں بادشاہ کا ایک گورنر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ حارث بولتے کہ میں نبی کا فرمان لایا ہوں، نبی کی دعوت لایا ہوں، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی عبادت فرض ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سننا تھا، خط دیکھتا وہ گورنر نکالتا گردن اڑا دیتا، حضرت حارث کو قتل کر دیتا۔ جب یہ خبر سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رومیوں کے لشکر کشی کے لیے، ان رومیوں کو مارنے کے لیے پیارے نبی ایک لشکر ترتیب دیتے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا امیر حضرت زید ابن حارثہ کو، اسامہ کے والد زید ابن حارثہ کو بناتے، پھر اس کے بعد جعفر طیار کو امیر بناتے، اگر اس کے بعد پھر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بناتے، تین امیر ایک کے بعد دوسرا پیارے نبی مقرر کرتے اور اس کے بعد جنگ موتا کی طرف پیارے نبی بھیجتے۔ موتا کا جنگ موتا اس موقع پر برپا ہوتی، گھمسان کی لڑائی ہوتی، زبردست جنگ ہوتی مسلمانوں میں اور کافروں میں۔ حضرت زید یہ اسامہ کے والد، اسامہ بھی اس جنگ میں شریک ہے۔ پیارے نبی کے ننھے منھے بچے پیارے نبی کے دور کے، اسامہ بھی اس جنگ میں شریک ہے۔ حضرت زید
امیر بنی ہیں۔ دشمنان اسلام دیکھتے کہ امیر کون ہے مسلمانوں کا سپہ سالار کون ہے، پتہ چلتا کہ زید ہے، زید ابن حارثہ ہے۔ پہلا وار حضرت زید ابن حارثہ پر کرتے، حضرت زید کو شہید کرتے، تلواروں کی بارش حضرت زید ابن حارثہ پر پڑتی۔ یہ منظر حضرت اسامہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اپنے باپ پر بارش ہو رہی ہے، تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، دشمنوں کی طرف سے حملہ در حملہ ہو رہا ہے۔ حضرت اسامہ یہ منظر دیکھتے، اس کے بعد جھنڈا، اسلامی جھنڈا حضرت جعفر طیار پکڑتے، دشمنان ان کے ہاتھوں کو زخمی کرتے، ان کے ہاتھوں کو چھلنی کرتے، ایک ہاتھ کٹ جاتا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لیتے، دوسرے ہاتھ کو کاٹتے، سینے سے لگاتے، جیتے جی اسلامی جھنڈے کو نیچے گرنے نہیں دیتے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ، یہ شہید ہونے کے بعد عبداللہ بن رواحہ اس جھنڈے کو، اسلامی جھنڈے کو لیتے، مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے جھنڈے کو لیتے، اس کے بعد اسے بلند کرتے، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا۔ آخرکار خالد بن ولید، ماہر جنگجو صحابی، جھنڈے کو لیتے اور ہاری ہوئی یا ہارنے والی جنگ کو جیت میں تبدیل کر کے بہت سارے مسلمانوں کو بچا کے خالد بن ولید واپس آتے۔ یہ اس جنگ میں کئی بڑے بڑے صحابہ شہید ہوتے۔ اس کا گہرا اثر حضرت اسامہ پر پڑتا۔ اپنے باپ کو، اپنے والد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دشمنان کے ہاتھوں مرتا دیکھتے، شہید ہوتا دیکھتے، حضرت اسامہ کے دل میں یہ بات کھٹکتی رہتی کہ کبھی نہ کبھی ان رومیوں سے ضرور بضرور بدلہ لینا ہے۔ پیارے نبی کا ایک اشارہ آنے پر، پیارے نبی کا ایک حکم آنے پر ان سے بدلہ لینا ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ طاعت میں لگے رہتے۔ اللہ کے نبی حضرت اسامہ کے چہرے کو دیکھ کے، حضرت اسامہ کے جذبات کو، حضرت اسامہ کے احساسات کو جان جاتے، بھاگ جاتے۔ حضرت اسامہ منتظر ہے۔ چنانچہ چند سال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مرض الموت میں اس لشکر بناتے، لشکر ترتیب دیتے۔ اس لشکر کے اندر بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، بزرگ صحابہ، جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ، جنگ احد میں شامل ہونے والے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جو جنت کی بشارت پائے، ایسے بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ ان بڑے بڑے صحابہ پر حضرت اسامہ کو ابھی 19 سال کے، صرف 19 سال کے ہیں، حضرت اسامہ کو امیر بناتے، حضرت اسامہ کو امیر بناتے۔ ننا منا نبی کے دور کا، نبی جب تک بقید حیات تھے ننے مننے تھے، نبی جب مرض الموت میں ہے تقریباً 19 برس کے ہیں، اللہ کے نبی امیر بناتے۔ لوگوں میں چرچے ہوتے، اللہ کے نبی نے ایک معمولی کالے کلوٹے اور معمولی نوجوان کو امیر بنایا، حالانکہ اس نوجوان سے بڑھ کر چالاکی میں، ہوشیاری میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، اس نوجوان سے بڑھ کر رشد میں اور حکمت میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، جنگی مہارت میں اور بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بنایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کو جب یہ خبر ہوتی تو آپ مرض الموت میں رہتے، کمرے کے اندر آرام فرما رہے ہوتے۔ جب یہ خبر پہنچتی آپ بیمار رہتے، بیماری کے باوجود آپ مسجد کے اندر تشریف لاتے، مسجد کے اندر آتے، آپ ممبر پر بیٹھتے، آپ لوگوں کو خطبہ نصیحت دیتے، فرماتے کہ لوگوں سنو، تم نے اسامہ کے باپ پر بھی پہلے اعتراض کیا تھا اور اب اسامہ پر بھی اعتراض کرتے ہو، سنو اسامہ اس کے لیے موضوع ہے، میں فرماتا ہوں، میں ارشاد دیتا ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ اسامہ ہی اس لشکر کا امیر ہوگا، گرچہ کہ اس کے نیچے بڑے بڑے صحابہ ہو، بڑے بڑے صحابہ ہو، اسامہ ہی اس کے امیر ہوں گے، اسامہ ہی اس کے کمانڈر ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو بولتے کہ دیکھو تم روانہ ہو جاؤ، اللہ کا نام لے کے ان رومیوں کو جنہوں نے تمہارے باپ کو قتل کیا اور بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، لشکر کشی کرو، جاؤ نکلو اللہ کے راستے میں۔ چنانچہ حضرت اسامہ پیارے نبی مرض الموت میں ہے، نکلتے مقام جرف، مدینے سے چند کلومیٹر پر مقام جرف پر جاتے، جیسے ہی وہاں جاتے خبر ملتی کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں سے پھر واپس آتے، اسامہ پھر واپس آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں، تدفین میں شرکت کرتے۔ اب مسلمانوں میں اختلاف ہے، مسلمانوں میں آپس میں ڈسکشن ہے کہ نبی کی وفات ہوئی یا نبی کا انتقال ہوا اور ادھر مانعین زکات سر اٹھائے ہیں، زکات نہیں دیتے، زکات کا انکار کرنے والے، ادھر اسلام کو چھوڑنے والوں کا ایک گروپ ہے، اور تیسری طرف ایک گروپ ایسا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا، مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کر رہا، اس کا اچھا خاصا حلقہ، گروپ، جماعت بن گئی۔ تین چیلنجز ہے
ادھر نبی کا غم ہے. ایسے موقع پر مسلمان ابو بکر کو مشورہ دیتے, ابو بکر یہ اسامہ کا لشکر روانہ نہ کرو, ان کو مدینے میں رہنے دو, مدینے ہی میں ان کو رہنے دو, مسلمانوں کو سپورٹ ملے گا, مدینے کے اندر مسلمان زیادہ سے زیادہ رہیں گے. ابھی نبی کا تازہ تازہ انتقال ہوا ہے, ادھر مانعین زکات کا فتنہ, ادھر منکرین اسلام کا فتنہ, ادھر مدعیان نبوت کا فتنہ. دیکھو ان اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجو. حضرت ابو بکر قربان جائے حضرت صدیق کی صداقت پہ, صدیق کی استقامت پہ. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے معلوم ہو جائے کہ پرندے آ کر مجھے نوچ کر کھائیں گے, بھیڑیے جنگل سے نکل کر آ کر مجھے چیر پھاڑ ڈالیں گے, تب بھی میں اس لشکر کو روانہ کروں گا, اس لشکر کو روانہ کروں گا جس لشکر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھیجا تھا. بعض لوگ مشورہ دیتے یہ اسامہ ہے نا ابھی نونہال نوجوان ہے, ابھی یہ بچے کل کے بچے تھے, ابھی نوجوانی کے دہلیز پر قدم رکھے ہیں, ان کو چینج کروا لو بولتے. ابو بکر بولتے یہ بھی ناممکن نہیں ہو سکتا, یہ بھی نبی نے جس کو امیر بنایا ابو بکر صدیق کی کیا مجال کہ اسے چینج کرے, اسے بدلے, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. حضرت اسامہ ابھی نوجوان ہے. اس مرحلے میں بڑے بڑے صحابہ عمر فاروق تک اسامہ کی قیادت میں, اسامہ کے زیر نگی, اسامہ کے ماتحت میں ہے. حضرت ابو بکر درخواست کرتے اسامہ سے, اے اسامہ دیکھو سب کو لے جاؤ لیکن عمر کو میرے ساتھ چھوڑ جاؤ, تمہارا کرم ہوگا. اسامہ مجھے پرمیشن دو بولتے. کون پوچھتے؟ مسلمانوں کے حکمران صدیقی حضرت ابو بکر صدیق. اب ریکویسٹ کس سے کرتے, درخواست کس سے کرتے؟ اسامہ سے. ایک معمولی غلام کا بچہ, غلام سے آزاد ہوا, اس کا بچہ, وہ بھی نوجوان چھکرا ہے, نوجوان ہے, لیکن فضیلت صرف یہ کہ نبی نے اس کو امیر بنایا, نبی نے اسے حکمراں بنایا, نبی نے اسے امیر لشکر بنایا. ابو بکر عاجزی سے پوچھتے, سوال کرتے کہ دیکھو سب کو لے جاؤ, عمر کو میرے پاس چھوڑ جاؤ, میرے پاس مجھے ڈھارس دینی, میرا ساتھ دینے کے لیے عمر کو یہاں چھوڑ جاؤ. حضرت اسامہ اجازت دیتے, بولتے کہ میری طرف سے اجازت ہے. اگر انکار کرتے تو ابو بکر کو بھی ماننا پڑتا, اگر انکار کرتے تو عمر کو بھی چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ اسلام سکھاتا ہے, یہ آداب اسلام سکھاتا ہے, یہ اصول اسلام بتاتا ہے. حضرت اسامہ وہاں سے نکل کر جاتے رہتے, ابو بکر جنگ کے اصول, جنگ کے قاعدے بتاتے. اسامہ گھوڑے پر سوار ہے, ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ نیچے چلتے آ رہے. حضرت اسامہ بچے ہیں, حضرت ابو بکر بوڑھے ہیں. اللہ اکبر. بوڑھے, سب سے پہلے اسلام بوڑھوں میں ہی اسلام لانے والے ابو بکر صدیق, اور نبی کا انتقال ہوا اس وقت تو اور بڑھاپا حضرت ابو بکر پر طاری تھا. ایک 19 سالہ چھوکرا, ایک 19 سالہ نوجوان, ایک 19 سالہ لڑکا گھوڑے پر سوار ہے. حضرت ابو بکر نیچے جاری, پیدل جاری. حضرت اسامہ بولتے یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا مجھے نیچے اترنے دیں. تو ابو بکر بولتے نہ میں سوار ہوں گا اور نہ میں تمہیں نیچے اترنے دوں گا. نبی نے تمہیں امیر بنایا, نبی نے تمہیں لشکر جیش کا امیر بنایا ہے, جیش کا لشکر کا امیر بنایا. تم بیٹھو, میں نصیحت سنو, اصول سنو, ضابطے سنو, جنگ کے قاعدے سنو. حضرت اسامہ اس طرح سے ہوتے ہوئے جنگ میں جاتے, جیت کے مال غنیمت کو ڈھیر سارا لاتے. الغرض حضرت اسامہ کا یہ مختصر تھا. عمر فاروق اپنے دور میں حضرت اسامہ کو امیر کہہ کر پکارتے تھے. بچے, نبی کے دور کے بچے جب نبی کی اطاعت اور وفاداری کو لازم پکڑے تو کتنا مقام پائے. حضرت اسامہ کو عمر فاروق امیر المومنین, امیر المسلمین, خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود اسامہ کو امیر کہتے. آئیے امیر, اے امیر, ہمارے امیر ہو تم بولتے. حضرت اسامہ بولتے ارے میں تو امیر نہیں ہوں, آپ امیر المومنین ہیں, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. تو حضرت عمر بولتے نہیں, نبی نے اپنی زندگی میں آپ کو امیر بنایا, میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کو امیر کہوں گا. یہ اسلامی تاریخ کی چند جھلکیاں تھی, وقت ختم ہوا ہے. میں درخواست کرتا ہوں کہ بچوں کو یہ سنائیں, بتائیں
کہ بچے نبی کے دور سے بچپن سے جوانی، جوانی سے آگے ترقی کرتے ہوئے کیسے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہ سنہرے بچے تھے، ان سے روشنی لینے کی اور اپنے بچوں میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اچھے عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرین کرام، ابھی الیکشن کا دور ہے، اس کا قریب آ رہا ہے، دشمنان اسلام بالکل سر پہ منڈلا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم کسی پارٹی کی تائید کرنے یا رد کرنے اس میں نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو، اسلامی اقدار کو، اسلامی شاعر کو باقی رکھنے والا جو گروپ آپ کو نظر آتا اس کی تائید کرو، اس کی تائید کرو۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، قرآن کو ماننے کے ناطے، جو قرآن کی عظمت یا کم از کم قرآن کے خلاف جو پارٹیاں نہیں جاتی، حدیث کے خلاف جو پارٹیاں نہیں جاتی، مسلمانوں کی عبادات کے خلاف، مسلمانوں کے طور طریقے کے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف جو نہیں جاتی ان کی تائید کرو۔ یہ امر بالمعروف ہے، یہ امر بالمعروف ہے، نہیں عن المنکر ہے۔ ابن تیمیہ کی کتاب ہے السیاسیہ، سیاست الہی السیاسیہ، اس کے اندر انہوں نے اس کی طرف اشارات کی۔ اللہ ہمیں اچھے عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی